سلام عطا ہونے کے لیے بلند تر تاریخ ایمان کس تاریخ کو دنیا میں آئے؟ 15 شعبان مان لیں 255 ہجری تھی، انگریزی اعتبار سے 869 عیسوی 869۔ آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام، جو آپ امام زمانہ کی زیارتوں میں پڑھتے ہیں خلف الصالح، یہ خلف الصالح امام حسن عسکری علیہ السلام کا رکاب سے کہا جاتا ہے۔ اور والدہ ماجدہ قیصر روم کی پوتی، قیصر روم کی پوتی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نواسی ہے، اور عیسیٰ جو چوتھے آسمان پر ہیں۔ نبوت دیکھیے کیسے امامت سے ملی ہے آپ کو۔ امام پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، کہیں سے کوئی اس میں کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ نبوت آگے عیسیٰ علیہ السلام کی نواسی کی صورت میں، جسے 3 نام دیا گیا ہے، جناب نرجس خاتون بھی ہے، سویسال بھی ہے، اور ایک اور بھی 3 نام دیے گئے ہیں، مگر ہمارے ہاں متفق علیہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہا۔ امام 5 سال کی عمر میں یتیم ہوئے تھے۔ اس کے بعد غیبت صغریٰ کی مدت تقریباً 74 سال تھی۔ اسی دوران آپ کے 4 نائب تھے، ان نائب میں وکیل اول جسے مولا نے معین کیا تھا وہ عثمان بن سعید۔ یہ پہلے عثمان بن سعید جو امام کے خطوط مومنین تک پہنچاتے تھے، مسائل شرعیہ جو بھی امام کی حاجتیں ہوتی تھی عوام الناس کے درمیان، وہ امام کے خطوط اور امام کے کلام توقیع سب عوام کے درمیان پہنچاتے تھے۔ اسی طریقے سے عوام کے بھی جو مسائل ہوتے تھے وہ امام تک پہنچائے جاتے تھے۔ یہ جناب عثمان بن سعید۔ دوسرے محمد بن عثمان، یہ امام کے نائب خاص جو امام کے حکم کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور ان کا انتقال 305 ہجری میں ہوا، 305 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد تیسرے ہیں جناب حسین ابن روح نوجختی، نوبختی ان کا نام ہے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، امام کے تیسرے نائب خاص۔ یہ ان کی شہادت آج ہوئی، ان کی وفات آج 18 شعبان کو، 18 شعبان 326 ہجری کو بغداد میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 21 سال امام کے خاص نائب رہے، جو سب سے زیادہ، جس میں 5 سال قید بھی رہے۔ ان کو مقید رکھا گیا تھا 5 سال، اس لیے کہ جب اس وقت کے بادشاہ عباسی معتمد لعنت اللہ علیہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پر پہنچی، جب پتہ چلا کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والے ہیں تو اس طریقے سے امام کی ان کلمات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو اس نے فوراً ان کو مقید کر دیا۔ 5 سال کے قید رہے، مگر کیا دین کی خدمات سے باز نہیں آئے۔ جیسے امام موسیٰ کاظم قید خانے میں رہ کے لوگوں کی مدد کرتے تھے، ویسے ہی چاہنے والے بھی ہوتے تھے۔ یہ تھے 5 سال یہ مقید رہے۔ اس کے بعد یہ پھر چوتھے جن کا نام خاص بیان کیا گیا ہے وہ ابو الحسن علی بن محمد سمری، یہ جو 15 شعبان المعظم 329 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی صرف وکالت خاص 3 سال تھی، یہ 3 ہی سال ہیں۔ امام نے ان کو خبر دی ہے کہ دیکھو ان قریب تم اس دنیا سے گزر جاؤ گے، مگر اپنے بعد کسی کو نامزد نہ کرنا وکالت کے لیے، اس لیے کہ اب یہاں کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو جائے گی، اور وہ غیبت کبریٰ کتنے دن رہے گی یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ خدا 2 چیز جانتا ہے، ایک غیبت کبریٰ اور ایک میرا ظہور کب ہوگا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہاں ظہور ہونے والا ہے یا ہو گیا تو سمجھ لینا وہ جھوٹا ہے، اور جب ظہور ہوگا اس کے 3 صفات ہوں گے، یاد رکھ لینا، جب میرا ظہور ہوگا 3 صفات ہوں گے۔ اس کا پہلا صفات یہ ہوگا کہ جس وقت ظہور ہوگا اس کے 18 دن کے بعد اسرائیل سے دجال ظاہر ہوگا۔ دجال جو ایک ہاتھ میں روٹی اور پانی لیے رہے گا، ایک ہاتھ میں تلوار لیے رہے گا، 18ویں دن وہ دجال ظاہر ہوگا۔ اگر 18ویں دن نہ ظاہر ہو تو یہ سوچ لینا کہ جس نے بھی دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ حقیقی جانشین
جو ظاہر ہوگا اس نے بیان کیا کہ 18ویں دن دجال کا جو اسرائیل سے ظاہر ہوگا. دوسرا جب وہ ظہور کرے گا یعنی لوگوں کے درمیان آئے گا خانے خدا پہنچے گا تو اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا. وہ عصائے موسیٰ ہوگا. وہ عصائے موسیٰ وہ جنت کی ایک لکڑی ہوگی جو اس کے ہاتھ میں ہوگی. جب زمین پہ مارے گا تو زمین اپنا دہانہ کھول دے گی. وہاں سے ایک درخت ظاہر ہوگا اور اس درخت اس طریقے سے اسی وقت پروان چڑھ جائے گا. یہ ایک ظاہری ہوگی. تیسرے حسن ہوں گے جو یہ آ کے کہیں گے امام آپ کے پاس جو زرع رسول ہے اسے ظاہر کریے. تو پھر امام اس زرع کو ظاہر کریں گے دیں گے اور حسن سے کہیں گے تم پہنو. حسن نہیں پہن سکتے تھر تھرا رہے کانپیں گے اس لیے کہ میں کیسے رسول کی زرع کو پہنوں. مگر امام حکم دیں گے اور وہ پہنیں گے مگر وہ زرع ان کو نہیں آ سکے گی. پھر امام اس زرع کو جب پہنیں گے تو ان کے جسم پر پوری آ جائے گی. یہ صفات 3 بیان کیے ہیں اور سب سے بڑی صفت یہ بیان کی ہے کہ ہاں عدل و انصاف سے امام پوری کائنات کو بھریں گے. عدل و انصاف کے ساتھ جتنے غیر رہیں گے وہ فنا ہو برباد ہو جائیں گے. صرف وہ باقی رہیں گے اور اس میں جس وقت یہ قانون نافذ ہوگا نہ کوئی عدالت ہوگی نہ کوئی کچہری ہوگی بلکہ امام کا فیصلہ حق اور قرآن کے اعتبار سے ہوگا. ایک صلوات علی محمد. آج جس امام کے یہ جشن کا اہتمام اس امام کی عظمت سمجھو. اور امام نے فرمایا ہے کہ میرے چاہنے والوں کو کچھ صفات ہیں جو ہر وقت اسے ورد کرنا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ سکون کی زندگی گزارے تو مجھ سے توسل کرے یعنی مجھ سے باتیں کریں. مجھ سے باتیں کریں. کیسے باتیں کریں؟ مجھے دعاؤں میں یاد کریں. میرے فرض کی دعا پڑھا کریں. دعائے عہد پڑھو اور بہترین عمل یہ ہے زیارت عاشورہ پڑھو. ساری چیزیں امام نے بیان کی ہیں. زیارت عاشورہ کا مرتبہ آپ سمجھئے کہ جو خود امام کہہ رہا ہو کہ زیارت عاشورہ پڑھا کرو, دعائے فرج پڑھا کرو, دعائے اقتصادہ پڑھا کرو, دعائے عہد پڑھو, زیارت امام زمانہ پڑھو. جتنے بھی چیزیں امام نے بیان کی ہیں اگر انسان یہ عمل انجام کرتا رہے تو امام سے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور امام سے قریب نہیں بلکہ امام تم سے قریب ہوتے چلے جائیں. اور جو انتظار میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ نہ سوچے کہ وہ تو چلے گئے کیسے امام سے ملاقات ہوگی. امام کا ظہور ہی جس وقت ہوگا ان کی نور قبروں میں پہنچے گی اور وہ خوش ہوتے ہوئے نظر آئے گا. جیسے دنیا میں چاہنے والے خوش ہوں گے اسی طریقے سے چاہنے والے جو قبر میں ہوں گے وہ بھی خوش ہوں گے اور ان کی قبر نورانی ہو جائے گی. اور جہاں بھی ہوں گے جس جگہ بھی ہوں گے امام کی خدمت میں پہنچیں گے. کوئی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہوگی. امام حکم دیں گے زمین بھی سمٹ جائے گی اور امام جب چاہیں گے تو زمین پھیل بھی جاتی ہے. جس کی مثال ابھی شعر میں سنا ہے کربلا کی اتنی وسعت کہاں کہ اتنے لوگ وہاں جمع ہو سکے. حسین نے کہہ دیا زمین پھیل جا تو زمین پھیل. بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے کر رہے ہیں نا کہ 4 کروڑ 5 کروڑ اتنی سی زمین پہ کیسے آ سکتے ہیں. وہاں 60 لاکھ میں حالات کیا ہو جاتے ہیں, کتنے مر جاتے ہیں, کتنے درد جاتے ہیں, کتنی گریجیں گر جاتی ہیں, کہاں کہاں کیا ہو جاتا ہے. یہاں 4 سے 5 کروڑ مگر کسی ایک زائر کو خروش بھی نہیں آتا. یہ زندہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. یہ زندہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے کہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہے. یہ جیسا چاہے ویسا اسے کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہم نے اس کائنات کو سجایا ان کی محبت میں. اور جب سجایا ہے تو پھر پورا اختیار ان کے ہاتھوں میں ہوگا. تو ہماری دعا ہے پروردگار عالم سے اے میرے مولا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. جتنے بھی حاضرین جشن ہیں, سامعین جشن ہیں, بانیان جشن ہیں, ان سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. اے میرے مولا اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی اس فرش مسرت پر تشریف فرمائیں پروردگار انہیں سال آئندہ تک ان کی جان مال عزت و آبرو سب کی حفاظت فرما. اے میرے مولا جو مریض انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما. پروردگار اس گھر میں وارث قرار دے. اے میرے مولا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. سب مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات
صلاتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد صلى الله عليك يا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليكم وعلى جدك وعبيد. السلام عليكم وعلى أمك وأخيك. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ويتيمان كربلاء خصوصا أبا الفضل العباس بن عمير المؤمنين عليه السلام جميع الأنبياء المعصومين جميع البقية ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا علي بن موسى الله المرتضى. السلام عليك يا فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله الأعظم. السلام عليك يا إمام زماننا عجل الله تعالى فرجك وعجل الله تعالى مخرجك وزهورك إن شاء الله. عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.